السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ سانحہ ہے گل پلازا، ایک بہت بڑا سانحہ۔ میرے پروگرام کے کرنے تک اب تک تقریباً 67 لاشیں جو ہیں ملبے سے نکل چکی۔ یہ سانحہ ہے گل پلازا ہے یا تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے؟ سانحہ ہے گل پلازا اور سانحہ بلدیہ میں کوئی فرق نہیں۔ گل پلازا کی ایسوسی ایشن کے صدر کا کہنا تھا کہ گل پلازا میں 26 داخلی اور خارجی راستے ہیں، جبکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نقشے میں 13 داخلی اور خارجی راستے ہیں، جن میں سے 10 پر مبینہ طور پر قبضہ ہو چکا تھا اور 3 دروازے تھے، اور وہاں کے دکاندار بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ 26 دروازے نہیں ہیں، لیکن چلیں ان کا بیان ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ تو جب 26 دروازے تھے تو یہ دروازے بند کیوں تھے؟ صرف 2 دروازے کیوں کھلے ہوئے تھے؟ یہ سانحہ گل پلازا جو ہے یہ اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا۔ جب مارکیٹ بند ہونے کا ٹائم ہوتا تھا 10 بجے تو گل پلازا کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، صرف ایک دروازہ بیسمنٹ کا کھلا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھلا ہوتا۔ تو اس وقت جب دروازے بند ہوتے ہیں تو گارڈ کہاں تھے؟ ان کی چابیاں تو گارڈز کے پاس ہوں گی، گارڈز چابیاں چھوڑ کے گھر تو نہیں چلے گئے ہوں گے یا پانی میں تو نہیں ڈال دی ہوں گی۔ تو جب آگ لگی اور شہر میں شور مچا تو ان گارڈز کو بھی پتہ چلا ہوگا، یقیناً وہی یہیں آس پاس ہوں گے۔ تو سوال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گارڈز کہاں گئے تھے؟ آگ لگتے ہی عمارت کی بجلی کیوں بند کر دی گئی؟ یہ بھی سوال ہے۔ چھت پر گاڑیاں موجود تھیں لیکن چھت پر جانے والے گیٹ کو لاک کر دیا، کس نے کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ آگ لگنے کے بعد سیکیورٹی گارڈ کہاں گئے؟ جو تالے لگائے گئے ان تالوں کی چابیاں کس کے پاس تھیں؟ عمارت میں آگ لگنے کے بعد کوئی سائرن کیوں نہیں بجا؟ تو اس کا مطلب کوئی الارم سیفٹی، فائر سیفٹی سسٹم، کوئی الارم کا کوئی چکر ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں بجا؟ جب مینٹیننس دکاندار ادا کرتے تھے، ساری چیزیں دی جاتی تھی، تو فائر الارم کا سسٹم بھی ہونا چاہیے تھا۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آگ پھولوں کی ایک دکان میں لگی تھی، پھر یکدم آگ نے پوری عمارت کو لپیٹ میں کیسے لے لیا اور چاروں طرف سے آگ کیسے پہنچی؟ ایک ہی جانب سے آتی اگر ایک دکان میں لگی تھی۔ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ پانی اور فوم کے استعمال کے باوجود بھی یہ آگ بجھ کیوں نہیں رہی تھی؟ فائر فائٹرز تو موقع پر پہنچ گئے تھے۔ مرتضی وہاب نے، میئر کراچی جو ہیں، انہوں نے سینٹرل پولیس کمانڈ کا دورہ کیا، سی پی او کے اندر سینٹرل پولیس آفس میں، انہوں نے تمام چیزیں دیکھی بھی، وہاں جو سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں اس سے، لیکن جب فائر فائٹرز پہنچے تو بلڈنگ کی کھڑکیوں پر لگی گریلز کو کیوں نہیں کاٹا گیا؟ سوال تو اٹھتا ہے، کیا آلات موجود نہیں تھے؟ یا ہمارے پاس وہی پرانا طریقہ ہے، پانی مارتے رہو؟ فائر بریگیڈ کا عملہ اندر کیوں نہیں جا سکا؟ کیونکہ گیٹ بند تھے، گیٹوں پر قبضہ ہو چکا تھا، دکانیں بن گئی تھیں، داخلی اور خارجی راستے صرف ایک رہ گیا تھا، 2 رہ گیا تھا۔ 26 خارجی اور داخلی راستے تو ہم نے بھی آج تک نہیں دیکھے گل پلازا کے، لیکن وہاں کی یونین کا بیان ہے کہ 26 راستے تھے۔ فائر فائٹرز نے چھت سے اندر جانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سوال یہ بھی ہے کہ جب نیچے آگ لگی تھی تو چھت سے جانے کی کوشش کی، جب کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، اسنارکلز تھیں، سب چیزیں تھیں، تو کیوں نہیں جانے کی کوشش کی؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں معاملے کو مشکوک بنا رہی ہے کہ فائر فائٹر جب یہاں پہنچے، گاڑیاں پہنچی، سڑکیں جام ہو گئی، فائر ٹینڈرز پھنس گئے، ٹریفک پولیس کہاں تھی؟ وہ کیوں نہیں پہنچی؟ 1 گھنٹے کے اندر یہ تمام چیزیں ہو سکتی تھیں کہ ٹریفک پولیس پہنچتی، راستے خالی کرواتی، یا اور بھی معاملات ہوتے۔ علاقہ پولیس پہنچ چکی تھی، ٹریفک پولیس کہاں تھی؟ بہت افسوسناک واقعہ، دردناک واقعہ، لیکن اگر کراچی میں ہونے والے سانحات سے سندھ حکومت نے کوئی سبق بھی حاصل نہیں، انکوائری کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں، لیکن 4 دن بعد یہ سانحہ جو ہوتا ہے
ایک واقعے کی حیثیت سے بلا دیا جاتا ہے، پھر اگلے سانحے کا انتظار ہوتا ہے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔